بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سرواراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور میں جمعۃ المبارک کے موقع پر ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ مناظرہ جو افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رافضی کے ساتھ ہوا، جس کے نتیجے میں رافضی اپنے رفض سے تائب ہوا اور اس نے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تسلیم کرتے ہوئے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو تسلیم کیا۔ یہ مناظرہ کتابی شکل میں چھپا ہوا ہے، جس کے 2 قلمی نسخے مختلف اسناد کے ساتھ اسلامی لٹریچر میں موجود ہیں، اور اب یہ کئی سالوں سے چھپ کر اپنی حقانیت
کی روشنی لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ اس کی مخطوطات کے ساتھ اس کی اسناد کا بھی تذکرہ ہے، اور ابو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن سعید انصاری البخاری مکہ مکرمہ میں انہوں نے سبق کے اندر اس کو پڑھایا، اور ان کے تلامذہ نے پھر اس کو آگے روایت کیا۔ علی بن سہل اس کے آخری راوی ہیں، جو کہتے ہیں جا رجل من الرافدہ الی جعفر ابن محمد الصادق کرم اللہ وجہہ، کہ ایک رافضی آیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور اس نے آ کر یہ سوال کیا، یبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس شخص نے آ کر کہا کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں سے افضل کون ہے؟ من خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فقال جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالی ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد، اور اسی میں ضمناً یہ بھی مراد ہے کہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد، یعنی مطلقاً جب یہ ذکر کیا گیا، اور اس امت کے لحاظ سے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد سب سے افضل کون ہیں یہ پوچھا، تو آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا۔ اس نے کہا وَمَا الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ، کہ آپ نے جو جواب دیا ہے اس جواب پر آپ کی دلیل کیا ہے، کس بنیاد پر آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل مانتے ہیں؟ قال قوله عز وجل الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ یہ آیت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھی، اور پھر اس سے استدلال پیش کیا۔ آپ نے فرمایا فَمَن يَكُونُ أَفْضَلَ مِنْ اثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِثُهُمَا، جن دو کا تیسرا اللہ ہے، جن دو کا تیسرا اللہ ہے، وہ دو جو ہیں ان سے کون افضل ہوگا؟ ان دو سے کون افضل ہوگا جن کا تیسرا اللہ ہے؟ وَهَلْ يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس واسطے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پھر ان دو میں افضل صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ ثانی اثنین جن کو کہا گیا ان میں یہ افضل ترین لوگ ہیں، افضل ترین ذاتیں ہیں، کہ اللہ جن کا تیسرا ہے، تو جن کا تیسرا اللہ ہے ان دو سے افضل کون ہوگا، یعنی وہ افضل ترین ہیں۔ اور پھر وَهَلْ يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان دو میں سے بالیقین افضل رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیسرے نمبر پر وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ اللہ کو ایک شمار کر کے پھر اللہ ان کے ساتھ ہے۔ ان دو ذاتوں میں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، اور وہ دو ذاتیں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے وہ سب سے افضل ہیں۔ تو اس بنیاد پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ قطعی طور پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ترین ذات ہیں۔ اس میں خصوصی طور پر بخاری مسلم دونوں میں وہ حدیث شریف ہے جس کے اندر اس استدلال کی جھلک موجود ہے، یعنی اصل یہ استدلال آیت کے ساتھ حدیث کو ملانے سے ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آپ کا سر تھا غار کے اندر، اور دشمن غار کے منہ پر پہنچ گئے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نظر تو الی اقدام المشرکین، تو غار کے منہ پر مجھے مشرکین کے پاؤں نظر آئے۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدہم نظر الی قدمیہ لابصرنا، کہ اگر ان میں سے کسی نے نیچے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو ان کی نگاہ ہم تک پہنچ جائے گی، یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ فقال، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، کہ تمہارا ان دو کے بارے میں کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسکین بخشی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہم تنہا نہیں ہیں، ہم غار میں دو ہیں لیکن تیسرا اللہ ہے، تو اللہ نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، اللہ کی معیت جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، معیت خاصہ وہ اللہ کی ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس طرح یعنی جو اس آیت کے مفہوم کے ساتھ الفاظ کے ساتھ حدیث کے جو الفاظ ہیں ان کو ملا کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے تین کا قول کیا، اور پھر یہ کہ اللہ تو یقیناً اللہ ہے، اللہ جن دو کے ساتھ ہے وہ دو افضل ترین ذاتیں ہیں، اور ان افضل ترین ذاتوں میں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو آپ یقیناً افضل ہیں۔ اس کے بعد پھر نمبر ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو یہ استدلال امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت اور حدیث دونوں کو ملا کر آپ نے افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر استدلال پیش کیا۔ اس پر پھر رافضی نے اعتراض کیا، قال له الرافضی فإن علی بن ابی طالب علیہ السلام بات علی فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر جزع ولا فزع۔ تو رافضی نے کہا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی موقع پر یعنی ہجرت کی رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر آپ جلوہ گر رہے، آپ نے رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر گزاری جزا فضا کے بغیر، یعنی جس جگہ قریش مکہ نے حملہ کرنا تھا اس بستر پر لیٹنا یہ بڑا بہادری کا کام ہے، تو بغیر گھبراہٹ کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس بستر پہ لیٹے اور رات پوری بسر کی۔
تو اس بنیاد پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بڑا ہے۔ یہ اس رافضی نے اس دلیل کے جواب میں جو حضرت امام جعفر صادق نے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دی تھی، رافضی نے اس کے جواب میں یہ کہا، فقال له جعفر وكذلك ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر جزع ولا فزع۔ تو آپ نے پھر اس میں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برتری ثابت کی کہ یقیناً اس بستر پہ لیٹنا بہت بڑا کارنامہ ہے، مگر ایک ہے بستر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود ذات رسول کے ساتھ تھے، اور اگر ادھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جزا فضا کے بغیر اس بستر پر لیٹے تھے اور رات بسر کی تھی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کب جزا فضا کیا تھا، یا کب آپ نے کسی طرح کا کوئی ایسا بے صبری کا اظہار کیا تھا؟ آپ نے بھی تو کوئی بے صبری کا اظہار نہیں کیا تھا، بلکہ صبر و استقامت کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت میں سرکار کے ساتھ موجود تھے۔ یقیناً سرکار کا گھر، سرکار کا بستر وہاں ہونا خاص موقع پر یہ ایک بڑا مقام ہے، لیکن ذات رسول تو بالآخر خود ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس ذات رسول کی خدمت میں اور آپ کی حفاظت میں آپ سے جدا نہ ہونا، آپ کے ساتھ ساتھ رہنا، اور بغیر کسی گھبراہٹ اور بغیر کسی شکوہ شکایت کے اور آہوزاری کے آپ کا وہاں ساتھ دینا، یہ آپ کی افضلیت پر دلالت کرتا ہے۔ جب آپ نے یہ کہا قال له الرجل فإن اللہ تعالی یقول بخلاف ما تقول، تو اس رافضی نے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اللہ تو اس کے برخلاف کہتا ہے، یعنی آپ نے جو دلیل میں کہا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے اور آپ بھی جزا فضا نہیں کر رہے تھے، تو جزا فضا نہ کرنے پر اس نے اعتراض کیا۔ رافضی نے کہا کہ اللہ تو فرماتا ہے، اللہ تو اس کے برخلاف کہتا ہے جو آپ کہہ رہے ہو۔ قال له جعفر وما قال، تو حضرت امام جعفر صادق نے کہا اللہ کیا فرماتا ہے کہ میں جس کے برخلاف ہوں؟ قال اللہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن فلم یکن ذالک الخوف جزا۔ اب اس رافضی نے یعنی ساری جو بحث تھی وہ جزا پر موقوف کر دی کہ ادھر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جزا فضا نہیں کر رہے تھے، اور معاذ اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جزا فضا کر رہے تھے، تو پھر ساتھ تو اگر تھے لیکن ڈرے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے اور جزا فضا میں تھے، تو اس واسطے فضیلت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت ہوئی۔ اور جزا فضا کیسے ثابت ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقول لصاحبہ لا تحزن، کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے لا تحزن، نہ غم کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو یہ نہ غم کرو کہنے کی نوبت کیوں آئی؟ اس سے استدلال رافضی کا کہ جب سرکار فرماتے غم نہ کرو تو وہ غم کر رہے تھے، تو پھر ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، تو کہتے فلم یکن ذالک الخوف جزا، تو یہ جو خوف تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیا یہ جزا نہیں بنتا؟ یہ اس رافضی نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل کا رد کرنے کے لیے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت آپ کے لیے جزا کا ثبوت دینے کے لیے یہ اس نے استدلال پیش کیا۔
قال لہ جعفر لا. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہاں سے جزا ثابت نہیں ہوتا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غار میں جزا ثابت نہیں ہوتا. کیوں؟ کہتے لأن الحزن غیر الجز والفزع، کہ حزن اور چیز ہے اور جزا اور فزع اور چیز ہے. اس پر امام جعفر صادق فرماتے ہیں کان حزن ابی بکر ان یقتل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یدان بدین اللہ فکان حزن علی دین اللہ وعلی نبی اللہ ولم یکن حزنہ علی نفسہ، کہ اپنی جان کا خطرہ ہو وہ جو غم ہوتا وہ جزا فضا ہوتا ہے. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں اپنی جان کا کوئی غم نہیں تھا کہ میری جان چلی جائے گی. کان حزن ابی بکر ان یقتل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یدان بدین اللہ. حزن اس پر تھا کہ ابھی سرکار نے سارا دین پھیلانا ہے اور اس سے پہلے ہی وقت شہادت آ گیا ہے. یعنی لگتا اس طرح ہے کہ یہ دشمن غار کے منہ پر پہنچ آئے ہیں. تو یہ کس لیے وہ غمگین تھے؟ کان حزن علی دین اللہ، یہ انہیں غم دین کے لیے تھا کہ دین کا کیا بنے گا. وکان حزن علی نبی اللہ، انہیں حزن تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لحاظ سے، اور بالخصوص اس لیے کہ میں اکیلا امت کا ایک نمائندہ ساتھ ہوں، تو قیامت تک کی امت کا مجھ سے سوال ہوگا کہ یہ ساتھ تھے، ہم ساتھ ہوتے تو ہم بچا لیتے، یہ ساتھ تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. تو یہ انہیں غم لاحق تھا. وَلَمْ يَكُنْ حُزْنُهُ عَلَى نَفْسِهِ، انہیں اپنے اوپر کوئی غم، کوئی اپنی فکر نہیں تھی جسے جزا کہا جائے. یہ ان کو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گہری فکر تھی اور فکر مند ہوئے، تشویش ہوئی. اور اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دلاسا دیا کہ لا تحزن، آپ فکر نہ کریں، رب مجھے بھی محفوظ رکھے گا، دین بھی پورا ہوگا، آگے اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اس واسطے تم اسے جزا فضا نہیں بنا سکتے. یہ تو ان کا دین کے لیے جو پیار تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو عشق تھا، اس کی بنیاد پر ظاہر ہے کہ اتنی بڑی امانت کہ وہ اس وقت نگہبان بنے ہوئے تھے، تو انہیں تشویش ضرور لاحق ہونی چاہیے تھی، اور ہوئی. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے ان کو تسکین دی اور اس پر پھر دلیل پیش کی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ انہیں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی. جان اپنی شہادت سے وہ بالکل خائف نہیں تھے. کیف وقد السعتہ اکثر من میات خریش فما قال حس ولا ناف. کہتے ہیں وہ بندہ اپنے بارے میں کیا ڈرے گا، اپنے لحاظ سے اسے موت کا کیا خطرہ ہوگا کہ جس کو سانپ نے 100 سے زائد بار ڈنگ مارا اور اس نے آگے سی تک نہیں کی. اس کے بارے میں تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ جزا فضا کرے گا؟ جزا فضا کرنی ہوتی تو سانپ دیکھ کے چیخے مارنا کوئی شروع کر دیتا معاذ اللہ، یا پھر جب وہ ایک بار کاٹتا تو ایڑی ہٹا لیتے، یا 2 بار کاٹتا تو آواز کوئی بلند کرتے. ادھر تو انہوں نے سی بھی نہیں کی. کہتے ہیں فما قال حس ولا ناف. یہ عربی زبان میں سی کرنے کو کہتے ہیں کہ جب کانٹا چبھے کوئی سی کرے. فما قال حس، انہوں نے آگے سے حس بھی نہیں کیا. یعنی جب سانپ نے 1 بار کاٹا، 2 بار، تو 100 بار اس نے کاٹا. تو جس ذات نے آگے سے سی نہیں کی تم اس ذات کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ جزا فضا کریں گے؟ تو ایسا ہرگز نہیں. انہیں یقیناً
فکر لاحق تھی، وہ دین کے مکمل ہونے کی فکر تھی، اور انہیں اندیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لحاظ سے تھا، اور وہ معیوب نہیں، وہ چاہیے تھا جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تسکین بھی دی۔ باقی جزا فضا تب ہوتا جب انہیں کوئی اپنی فکر ہوتی کہ مجھے کیا ہو، میں کیسے بچوں گا، میری جان جو اب جا رہی ہے، تو ایسا انہیں کوئی اندیشہ نہیں تھا، چونکہ اگر انہوں نے جان کی حفاظت کے لیے کچھ کرنا ہوتا تو اس سے پہلے وہ مرحلہ گزر چکا تھا کہ جب وہ 100 بار ڈسے جا چکے تھے، لیکن انہوں نے معمولی سی کی آواز بھی بلند نہیں کی اور شکوہ نہیں کیا۔ تو اس بنیاد پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف بستر سرکار کے گھر یا امانتوں کی نگہبانی ہی میں نہیں تھے، خود ذات رسول کی نگہبانی اور خدمت میں تھے، اور پھر جزا فضا بھی نہیں تھا۔ اس لحاظ سے وہ اپنی جان وارنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھے ساتھ، اور یہ ان کی افضلیت کی دلیل ہے۔ اس پر پھر رافضی نے موضوع بدلا اور اپنی طرف سے اس نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر ایک علیحدہ دلیل پیش کی۔ اس نے کہا کہ فإن اللہ تعالی قال انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ایمان والے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اس حالت میں کہ وہ رکوع کر رہے ہیں، حالت رکوع میں۔ تو اس نے کہا نازل فی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حین تصدق بخاتمہ وہو راکع، یہ آیت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ اس وقت نازل ہوئی کہ جب حالت رکوع میں تھے آپ اور سائل نے آ کر سوال کیا تو آپ نے اپنی انگوٹھی حالت رکوع میں ہی صدقہ کر دی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی جعلہا فی وفی اہل بیتی، کہ اس اللہ کی ساری تعریف ہے کہ جس نے یہ آیت میرے اور میرے اہل بیت کے بارے میں نازل کی۔ یہ استدلال پیش کیا رافضی نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے لحاظ سے۔ فقال له جعفر، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا جواب دیا، یعنی اس جواب میں ان کی فضیلت مانی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ یہ آیت واقعی ان کے بارے میں اتری، یعنی اس کی نفی نہیں کی، اگرچہ یعنی اس آیت میں بھی دو جدا جدا رائے ہیں، لیکن آپ نے جو اس کی وضاحت کی وہ اس طرح کی۔ آپ نے فرمایا الآیۃ التی قبلہا فی السورہ اعظم منہا، اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں اس سے بھی بڑی شان ہے۔ الآیۃ التی قبلہا فی السورۃ اعظم منہا، قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ یہ آیت آپ نے پڑھی سورہ مائدہ کی جو آیت نمبر 54 ہے، اور اس کے لحاظ سے آپ نے پھر استدلال کیا۔ وَكَانَ الْإِرْتِدَادُ بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو جو تم میں سے مرتد ہو گیا اپنے دین سے، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو اللہ ایک ایسی قوم لائے گا، يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کا محبوب ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، ارتدت العرب بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
بہت سے عرب مرتد ہوئے. وَاجْتَمَعَتِ الْكُفَّارُ بِنَہَاوَنْد، نہاوند جگہ جو ہے یہ فارس کے شہروں میں ایک شہر ہے، یعنی عراق ایران کی جو اس وقت کی سرحد تھی، تو وہاں پر کفار اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ الرجل الذی کانوا ینتصرون بہ قد مات، کہ مسلمانوں کی جو پاور تھی جس ذات کی بنیاد پر، وہ تو دنیا سے تشریف لے گا، اب ان کی پاور ختم ہو چکی ہے. حتی قال عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہاں تک اتنا ارتداد تھا، یعنی لوگ جو منکرین زکوٰۃ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا اقبل منہم الصلاۃ ودع لہم الزکاۃ، زکوٰۃ نہیں دیتے تو نہ دیں، ان سے آپ صرف نماز ہی قبول کر لو. یعنی جب شدید ترین حالات تھے تو کہا کہ یا امیر المومنین ارفق بالمومنین، آپ کچھ نرمی کریں، ان کے ساتھ سختی نہ کریں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، اگر زکوٰۃ نہیں دیتے تو نہ دے، نماز تو پڑھتے ہیں. یہ لہجہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو امام جعفر صادق کہتے ہیں اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا لو منعونی اقال مما كانوا يؤدونه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم علیہ، کہ اگر لو منعونی اقال، باقی زکوٰۃ دے کر صرف جس رسی سے یہ جانور کو باندھتے تھے وہ نہیں دیں گے تو میں پھر بھی ان کے خلاف لڑائی کروں گا. تم تو کہتے ہو نا کہ پوری زکوٰۃ ہی نہ دیں تو میں ان کو چھوڑ دوں، میں نماز پر اکتفا کر لوں. تو میں نے جو خلافت نبھانی ہے، میں نے دین میں اتنی بھی کمی نہیں ہونے دینی، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد ظاہری کے اندر یہ رسی بھی ساتھ دیتے تھے. اب اگر زکوٰۃ کا جانور تو دیں مگر رسی نہ دیں، میں اس پر بھی ان کے خلاف جہاد کروں گا. لقاتلتہم علیہ، قتال کروں گا، یعنی وہ جو جہاد بالسیف ہوتا ہے. یہ پھر اگلے جملے بالخصوص، ویسے تو یہ ہزاروں کتابوں میں اس مناظرے کا ذکر ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوا تھا ان منکرین زکوٰۃ کے مسئلے پر. وہ کہتے تھے نرمی کرو، اور آپ نے کہا کہ نرمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مان گئے، اور پھر ایسے مانا کہ کہا کرتے تھے کہ میری پوری زندگی کی فتوحات اور سب کچھ جو ہے اس کے بدلے اگر اللہ مجھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دن کی نیکی دے دے تو میں سمجھوں گا کہ مجھے بڑا فائدہ ہوا. وہ کون سا دن کہ جس دن کے اندر آپ نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ اگر وہ میری بات اس دن تسلیم کر جاتے تو دین تو اسی دن ختم ہو جاتا. چھٹیاں لینے والے لوگ چھٹیاں جو ہیں وہ لیتے چلے جاتے، اور انہوں نے مستقل مزاجی کے ساتھ جو باقی ثابت کیا کہ وہ خلیفہ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اس بنیاد پر وہ دن بڑا عظیم دن تھا. تو یہاں الفاظ بڑے آپ نے انوکھے پیش کیے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہتے ہیں وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيَّ عَدَدُ الْحَجَرِ وَالْمَدَرِ وَالشَّوْكِ وَالشَّجَرِ وَالْجِنِّ وَالْإِنسِ لَقَاتَلْتُهُمْ وَحْدِي. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو مسترد کر کے کہ میں ان کو زکوٰۃ کے پیسوں میں سے کوئی پیسہ کم کریں وہ تو دور کی بات ہے، میں رسی بھی کم نہیں کرنے دوں گا اور پورے دین پہ عمل کراؤں گا. یہ بعد میں پھر ہمارے اصول میں بات آئی کہ
اصول دین میں سے کسی ایک چیز کا جو منکر ہو جائے تو سارے دین کا انکار ہو جاتا. ایمان تجزی کو قبول نہیں کرتا کہ کہا جائے کہ چلو پونا مومن تو ہے، آدھا مومن تو ہے، ایمان ہے تو سارا ہے، نہیں تو سارا نہیں. تو ضروریات دین میں سے کسی ایک کا انکار کر لے، نہ نماز اس کی نماز ہے، نہ روزہ روزہ ہے، نہ حج حج ہے، نہ زکوٰۃ زکوٰۃ ہے، نہ کلمہ کلمہ ہے، کیونکہ اس نے ضروریات دین میں سے ایک کا انکار کر دیا. تو یہ ضروریات دین میں سے ہے زکوٰۃ. جب انہوں نے انکار کیا تو اب نماز کا حوالہ کیوں دے رہے ہو؟ نماز نماز ہی نہیں رہی، وہ قبول ہی نہیں ہے. یہ اس مناظرے پر پھر بعد میں پوری امت کو یہ اصول ملے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب میں لفظ بولے امام جعفر صادق کی روایت کے مطابق، ظاہر ہے کہ اب صرف علمی طور پر بات ہی نہیں کرنی تھی، آگے پھر حالات کو فیس بھی کرنا تھا کہ اگر عمر نہیں نکلتے ساتھ، وہ ویسے تو یہ ہوا نا کہ وہ بھی قائل ہو گئے، لیکن اگر عمر جیسا انسان جو سیکنڈ قیادت ہے وہ یہ بھی اڑے ہوئے ہیں تو پھر ساتھ کون دے گا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر فرمایا لَوِجْتَمَعَ عَلَيَّ عَدَدُ الْحَجَرِ، کہ اس دنیا میں جتنے پتھر ہیں اگر اتنے منکرین زکوٰۃ اکٹھے ہو کے آ جائیں، اتنے دشمن ہوں میرے جتنے دنیا میں پتھر ہیں، والمدر، جتنے مٹی کے ڈھیلے ہیں اتنے ہوں، والشوک والشجر، جتنے درختوں پر کانٹے ہیں اتنے آ جائیں، جتنے درخت ہیں کائنات میں اتنے آ جائیں دشمن، والجن والانس، کائنات میں جتنے جن ہیں اتنے دشمن آ جائیں، جتنے انسان ہیں کائنات میں اتنے دشمن آ جائیں. اب کتنی بڑی گیدرنگ ہوگی پھر دشمنوں کی. فرمایا لَقَاتَلْتُهُمْ وَحْدِي، عمر میں تجھے نہیں بلاؤں گا، میں اکیلا لڑوں گا. لَقَاتَلْتُهُمْ وَحْدِي، میں تم میں سے جماعت صحابہ میں سے ایک بندے کو بھی نہیں کہوں گا کہ آؤ میرے ساتھ مل کے اسلام کے دشمنوں کے ساتھ لڑیں، میں اکیلا لڑوں گا. یہ امام جعفر صادق نے رافضی کے سامنے جب پڑھا، فرمایا وَكَانَتْ هَذِهِ الْآيَاتُ أَفْضَلَ لِأَبِي بَكْرٍ، جو تم نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھی، انما ولیکم اللہ، ٹھیک ہے یہ ان کی شان ہے، لیکن یہ جو یحبہم ویحبونہ، یہ آیت من یرتد منکم عن دینہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تھا پہلا ارتداد، اور پہلے ارتداد میں یہ تھا دین کا رکھوالا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ یہ آیت جو میں اب پڑھ رہا ہوں یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہے یقینی طور پر، اور اس میں جو شان ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ اس آیت میں جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے اس سے کہیں بڑی ہے. لہٰذا میرا دعویٰ پھر بھی ثابت ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرا دعویٰ پھر بھی ثابت ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں. یہ تم نے آیت پڑھی تو آیت جس میں شان بڑی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ آیت میں نے بھی تمہارے سامنے پیش کر دی. اسی چیز کو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تصفیہ کے اندر بھی لکھا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے، بالخصوص یہ جو موقع تھا ارتداد کا، اس ارتداد کے موقع کی وضاحت میں آپ نے یہ چیز لکھی جو امام جعفر صادق نے اپنے مناظرے میں پیش کی. یہ جو صفحہ نمبر 19 ہے تصفیہ کا، آپ لکھتے ہیں کہ ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں میں نے ابو حفص سے سنا تھا
بعد از پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل نہیں، کیونکہ اس نے مقاتلہ مرتدین میں نبی کا سا کام کیا ہے۔ نبی کا سا یعنی نبی تھے نہیں، مگر کام نبی کا سا کیا ہے، یعنی نبی جو ہیں ان کو اتنی قطعیت ہوتی ہے اپنے موقف پر، چونکہ ان پر وحی آئی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ہیں غیر نبی، دروازہ وحی کا بند ہو چکا تھا، مگر ڈٹ اس طرح گئے اتنی قطعیت کے ساتھ کہ عمر جیسا بندہ ہلا نہیں سکا۔ تو اس واسطے پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ لکھا کہ یہ قول ابو حفص کا کہ بعد از پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل نہیں، یہ امتحان سے ثابت ہوا کہ افضل نہیں، کیونکہ اس نے یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقاتلہ مرتدین میں نبی کا سا کام کیا ہے۔ غزوہ بدر اور حدیبیہ وغیرہ کے بعد یہ جہاد بالمرتدین عظیم الشان واقع ہوا ہے۔ اس کی عظمت کے مقابلہ میں مومنوں کو تسلی دی گئی ہے کہ خبردار اس فتنہ ارتداد سے گھبرانا نہیں۔ تو یہاں انما ولیکم اللہ والی آیت لکھ کر پھر کہتے بنظر انصاف اگر دیکھا جائے تو اس وعدہ کا مصداق، اس وعدہ کا مصداق وہ جو امام جعفر صادق نے آیت پڑھی من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی اللہ بقوم، یہ وعدہ ہے، اللہ ایک قوم لائے گا۔ اس وعدہ کا مصداق صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے کہ اگر مرتد ہوئے تو اللہ ایک قوم لائے گا۔ وہ کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ بعہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنی فوج جمع ہو کر مرتدین کے لیے نہیں گئی، اور عہد صدیقی اور فاروقی کے بعد بھی اتنی جمعیت میں افواج مرتدین کے مقابلہ میں کبھی نہیں نکلیں۔ تو یہ ایک موقع تھا کہ جب مرتدین کے خلاف اتنی بڑی فوج نکلی، اور وہ نکلی تب جب ابو بکر صدیق ڈٹ گئے اور کہا کہ اگر پتھروں جتنے جنوں جتنے دشمن آ جائیں، ساری کائنات کے درختوں جتنے، میں اکیلا لڑوں گا، تو سارے صحابہ پھر ساتھ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو یہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ ان کا کام، اس کام کے اندر انہوں نے مقاتلہ مرتدین میں نبی کا سا کام کیا ہے۔ اور پھر یہاں یعنی یہ جو استدلال تھا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اسی استدلال سے یہ استفادہ کیا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جو صفحہ نمبر 19 اور 20 پر لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں چونکہ رافضی اپنا پورا زور لگا رہا تھا، مگر مقابلے میں بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو کہتے تھے والدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر صدیق تو میرے دورے باپ ہیں۔ تو اب رافضی بولا، کہتے اس نے ایک اور آیت پیش کی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، نزلت فی علی علیہ السلام، کہ یہ آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو اپنا مال رات اور دن کو اور اعلانیہ اور خفیہ طریقے سے خرچ کرتے ہیں، یہ آیت کریمہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی اس وقت کہ آپ کے پاس تھے 4 دینار، تو 1 دینار آپ نے رات کے وقت خرچ کیا، دوسرا دن کے وقت خرچ کیا، تیسرا دینار سرن خرچ کیا، چوتھا جو ہے وہ ظاہراً خرچ کیا۔ فنازلت فیہ حاضل آیا، تو یہ آیت آپ کی شان میں نازل ہوئی۔
فقال له جعفر علیہ السلام لأبی بکر رضی اللہ تعالی عنہ افضل من هذه فی القرآن، کہا یہ جو آپ نے بیان کیا برحق ہے، اتری ہے ان کی شان میں، لیکن تم حضرت صدیق اکبر والی کیوں نہیں پڑھتے جو جس آیت میں اس سے بڑی شان ذکر ہے؟ یعنی یہ جو تم نے پڑھی برحق ہے، اور آیت وہ بھی فضیلت والی ہے، آیت یہ بھی فضیلت والی ہے، خود جو آیت کی فضیلت ہے، لیکن جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، اس میں جو فضیلت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذکر ہے، وہ اس آیت کے اندر جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے اس سے بڑی فضیلت ذکر ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ فقال له جعفر علیہ السلام، اب اس رافضی نے تو اپنے طور پر تیاری کی ہوئی تھی، اور اچانک دھمکا اور اس نے سوال شروع کر دیے، اور امام جعفر صادق ویسے علم و حکمت کا سمندر تھے، اور یہ جو حق تھا انہوں نے اس کے لحاظ سے فی البدی فوراً اس کے سامنے یہ امور رکھے، اور کہیں پھر وہ آگے سینہ زوری کر کے بڑھ نہیں سکا، پھر رستہ ہی بدلتا رہا کہ اگر یہ نہیں تو پھر یہ دیکھو، پھر یہ دلیل ہے، پھر یہ دلیل ہے، اور بالآخر تائب ہوا اور اس موقف کو تسلیم کیا جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لأبی بکر افضل من هذه فی القرآن، قال اللہ تعالی واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، یہاں تک پڑھ کے کہتے ہیں ابو بکرن، امام جعفر صادق نے کہا کہ یہ کون ہے صدق بالحسنى؟ من اعطى واتقى ابو بکرن، صدق بالحسنى ابو بکرن، فسنيسره لليسرى ابو بکرن، وسيجنبها الاتقى ابو بکر، الذي يؤتي ماله يتزكى ابو بکرن، وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى ابو بکر انفق ماله على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40,000، کہا ادھر 4 دینار ہیں، شان بڑی ہے، ایک رات کو، ایک دن کو، ایک خفیہ، ایک اعلانیہ، اور ادھر کہا کہ ابو بکر صدیق نے تو 40,000 جو ہیں وہ اپنے محبوب کے قدموں پہ نچھاور کیے ہیں۔ اور اس طرح کر کے یعنی یہ ایک ایک آیت کے اندر جو فضیلت تھی اور اس کے اندر ان گنت جزیات تھے، آپ نے یعنی اس انداز میں پیش کیا کہ یعنی تفسیر جو ہے اس میں تعین کرتے گئے کہ یہ کون ذات ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے۔ تو آپ نے اس کے اندر 5 مرتبہ لفظ ابو بکر بولا۔ پہلے جب یہاں تک پہنچے وصدق بالحسنى کا ابو بکر، فسنيسره لليسرى ابو بکر، وسيجنبها الاتقى ابو بکر، الذي يؤتي ماله يتزكى ابو بکر، وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى ابو بکر۔ تو یہ یعنی اس انداز میں آپ نے فرمایا کہ وہ جو آپ نے پڑھی آیت برحق ہے اور فضیلت ہے، لیکن یہ بھی تو پڑھو نا جس میں بڑی فضیلت ذکر ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اس بنیاد پر آپ نے اسے مبہوت کیا اور یہ واضح کیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذوالجلال نے کس قدر شان و مرتبہ عطا کیا۔ اور ابھی اس دلیل کے اندر آپ نے یہ ذکر کیا کہ جب یہ آیت 40,000 دینار خرچ کیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے،
چونکہ الفن کا ذکر ہے، ساتھ دینار یا درہم کا ذکر نہیں، تو 40,000 درہم بھی ہوں تو بہت بڑی اماؤنٹ ہے. دینار تو پھر سونے کے ہوتے ہیں، وہ مزید بہت بڑا ایک تحفہ ہوگا سرکار کے لیے. تو کہتے ہیں حتی تجلل بالعباء، یہاں تک کہ کچھ بھی پاس نہ بچا تو بوری پہن لی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تجلل بالعباء، تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، حالانکہ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، مگر قیامت تک یہ چیز واضح کرنا مقصود تھی. تو جبریل آ گئے. فقال اللہ العلی الاعلی یقرئک السلام، جبریل علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ اللہ علی الاعلی آپ کو سلام کہہ رہا ہے. وَيَقُولُ اقرأ علی ابی بکر منی السلام، اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب ابو بکر صدیق کو میری طرف سے سلام دے دو. وَقُلْ لَهُ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابو بکر صدیق سے پوچھو، ارادن انت انی فی فقرک ھذا، اس فقر میں مجھ پہ راضی تو ہو. یعنی 40,000 درہم دینار تو محبوب کے لیے ان کو پیش کر دیا، اور گھر کا سب کچھ، اور کپڑے بھی نہ بچے اور بوری پہن لی. تو ابو بکر کیا راضی تو ہو نا دل سے؟ یعنی حالانکہ اللہ دل جانتا ہے، لیکن یہ اظہار امت تک تب ہی ہوا اور آج تک پہنچا کہ جب رب نے پوچھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ سوال کیا کہ ایک بندہ کر تو بیٹھتا اور پھر کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ یہ تو سب کچھ ہی میں دے بیٹھا ہوں. تو پوچھو اراضن انت عنی فی فقرک ھذا ام ساخط، ابو بکر اپنے اس فقر میں مجھ اللہ پر تم راضی ہو یا ناراض ہو؟ اراضن انت عنی فی فقرک ھذا ام ساخط، وہ جانتا ہے دلوں کے راز لیکن پھر بھی پوچھ رہا ہے. یہ ہے مقام صدیق اکبر کہ رب سرکار کے ذریعے پوچھوا رہا ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کس قدر محبوبیت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر میرا رب پوچھ رہا ہے، ہن خوش تے ہو تسی اس حالت وچ، رنجو کہ راضی ہو؟ اراضن انت انی فی فقرک ھذا، یہ جو اختیاری طور پر تم نے فقر بنا لیا، ام ساخط. فقال، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اسخط علی ربی عز وجل، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنے رب سے ناراض ہو جاؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ استفہامیہ انداز میں کہا انا عن ربی راض، انا عن ربی راض، انا عن ربی راض. 3 بار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو اپنے رب سے راضی ہوں، میں تو اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں. یہ اعلان کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے. تو امام جعفر صادق کہتے ہیں وَوَعَدَهُ اللَّهُ أَن يُرْضِيَهُ، اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ بھی آپ کو راضی کرے گا. تو یہ مناظرے کے اندر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کے لحاظ سے یہ آیت بیان کر کے اس کی وضاحت کی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو قرآن میں ہے اس میں افضلیت اس سے کہیں زیادہ ہے. اے رافضی، جو تم نے آیت پڑھی اور اس پر پھر آپ نے اس چیز کا اظہار کیا. تو یہ ابھی تک 6 سوالات جوابات ہوئے ہیں اس مناظرے کے. یہ پہلا پارٹ ہے، انشاءاللہ اگلا حصہ اس کا پھر بیان کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.